صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی پاک علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان سے کچھ سنتے تھے، ان کا انداز کیا ہوتا تھا، اور یہ سرکار علیہ السلام کی رضا پانے کے لیے کیسے کوشاں رہتے اور ایسے کام سے بچنے کی کوشش کرتے تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہو۔ چنانچہ حضرت سیدہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، ایک بلند عمارت ملاحظہ فرمائی، پوچھا یہ کس کی ہے؟ عرض کی گئی یہ فلاں انصاری صحابی کی ہے۔ یہ سن کر سرکار علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب اس عمارت کے مالک حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام کو لوگوں کی موجودگی میں سلام عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اعراض کیا۔ انہوں نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا، حتیٰ کہ اپنے بارے میں ناراضی کا علم ہو گیا۔ انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہا، واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض پاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو تمہاری عمارت دیکھی۔ یہ سن کر وہ لوٹے اور عمارت ڈھا کر زمین بوس کر دی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ السلام سے یہ ایسی والہانہ محبت کرتے کہ سرکار علیہ السلام کہیں ضرورتاً تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فراق میں بے چین ہو جاتے، معطر و منبر فضاؤں سے پوچھ کر کہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ مہک سے تلاش کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جس راستے سے بھی گزر جاتے تو بعد میں گزرنے والا آقا علیہ السلام کے مبارک پسینے کی اعلیٰ مہک کی وجہ سے پہچان جاتا تھا کہ میرے آقا یہاں سے گزرے ہیں۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔